اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا مولانا و مولا الثقلین۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے گزشتہ پارٹ میں یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی نظام کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ ناظرین محترم، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسی شخصیت ہے، ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے کے بارے میں امت محمدیہ پر بہت گہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو کسی شخص کی نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جس وقت تک وہ درود ابراہیمی نہ پڑھے۔ تو کبھی آپ نے اس کے بارے میں سنا، پوچھا اپنے علماء سے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے آیا نماز میں؟ روایات میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جس وقت آپ کے پاس آتے تو آپ کے پاس سلام بھی کرتے اور نماز میں بھی کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام تو پڑھتے، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام کثرت کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم بھیج لیتے ہیں لیکن درود ہم آپ پر کس طرح بھیجا کریں؟ درود کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب سوال ذرا ذہن میں رکھنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، جن صحابہ کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک کے سوا سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، ایک جماعت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ تو آگے سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ جو ہیں یہ راستہ ہے ہمارا، یہ نشان راہ ہیں کہ ہم نے ان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا آل رسول کا مقام، ان صحابہ کی تعظیم ہم پر لازم ہے جو آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی محبت کا، الفت کا رشتہ نبھایا۔ تو اصحاب رسول کو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح پڑھا کرو درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے پورا درود شریف یہ بتایا۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ درود تو آپ پر پڑھنے کا حکم تھا، آپ کی آل کا تو تذکرہ نہیں تھا اس میں، اللہ نے بھی اعلان نہیں فرمایا، تو آپ ہمیں آل کا بھی بتا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت آگے سے سوال نہیں پوچھا، بلکہ صحابہ کا انداز یہ ہے کہ صحابہ جس وقت سنتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ آگے سے اعتراض نہیں ہے کہ آگے سے بحثیں کرنے لگ جائیں کہ یہ کدھر آ گیا، اس کا مقام کیسے ہو گیا، یوں کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ اصحاب رسول کے اللہ تعالیٰ درجوں میں اضافہ فرمائے، انہوں نے آل رسول کے رنگ لوگوں کو بتائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ اے ابا جان،
آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو باقی صحابہ سے زیادہ دیا، بدر کے صحابہ کا حصہ دیا، تو ہمیں کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے ان کا حصہ لینا ہے تو ان جیسی ماں سیدہ فاطمہ ڈھونڈ کے لا، اگر تو نے ان کا حصہ لینا ہے ان جیسا، تو ان جیسا بابا علی ڈھونڈ کے لا، اگر تو نے ان جیسا حصہ لینا ہے اس جیسا بھائی اٹھا کے لا، اور اگر حصہ لینا ہے تو ان جیسا نانا اٹھا کے لا، کہ جو ان کا نانا تھا ان کے تو ہم غلام ہیں، تو ہم تو خود ان کے نوکر ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں، تو آج ہم اہل بیت اور اصحاب رسول پر بحثوں کی لگے ہوئے ہیں، فضیلتوں کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر اس پر ہم درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ان امام حسین علیہ السلام کو اس یزید نے کہا کہ آپ میری بیعت کریں کہ میں ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی انسان جو طوائفیں نچاتا ہے، تنبورے بچاتا ہے، اور بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ نکاح کراتا ہے، اور ماؤں کے بیٹوں کے ساتھ نکاح کراتا ہے، آپ اس نظام کی حمایت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام کس طرح اس کبھی نظام کی حمایت کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس نظام کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے وہ دیکھا کہ جس وقت یہ لوگ اب میرے اوپر پریشر ڈالیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، مدینہ خون آلود ہو جائے گا، آپ نے رات کی تاریکی میں خود کو باہر نکالا اور امام حسین علیہ السلام اپنے گھرانے کے سارے لوگوں کو لے کر سیدھا مکہ شریف آ گئے، اور مکہ شریف میں آ کر رہنے لگے۔ یہ رجب کا مہینہ جس وقت اس نے اقتدار سنبھالا سن 60 ہجری کا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد بتایا گیا کہ وہ 4 شعبان کو نکلے۔ رجب اور شعبان، ناظرین محترم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ درمیان میں صرف 2 ہفتے ہی ہیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ادھر کھڑا نہیں ہونے دیا، اور امام حسین علیہ السلام فتنے کے شر سے بچنے کے لیے آپ وہاں سے نکل مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور مکہ مکرمہ میں آ کر رہنے لگے، اپنے خاندان کے ساتھ ادھر آ کے رہنے لگے۔ حضرت عباس آ گئے ہیں، سیدہ زینب آ گئی ہیں، ام کلثوم آ گئی ہیں، سارے آ گئے ہیں، اور آ کر مکہ شریف میں گمنامی کی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادھر کوفے والے جو لوگ تھے یہ شروع سے مولا علی کرم اللہ کریم کے ساتھ رہنے والے تھے، انہیں جس وقت کی اطلاع ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام جگر گوشہ مولا علی کرم اللہ کریم، جگر نواسہ رسول، وہ امام حسین علیہ السلام وہ ادھر سے آ کر مکہ مکرمہ میں رہنے لگے ہیں، تو انہیں پتہ تھا ان کے مقام کا، اور انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے ان کو خط لکھنے شروع کیے۔ اچھا یہ خط اس طرح نہیں ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے کا ذہن اپنے ذہن میں اس طرح رکھ لیں کہ پہلے آج جس طرح ہم خط لکھتے ہیں کہ ہم نے ڈاک میں ڈالا اور وہ ایک دن پہنچ گیا، پیچھے دوسرے دن ڈالا، تیسرے دن وہ پہنچ گیا، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ ادھر قاصد ہوتے ہیں، وہ قاصدوں کو خط دیتے ہیں، وہ قاصد اپنے گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، اپنی اونٹنیوں پہ بیٹھتے ہیں، اپنے خچروں پہ بیٹھتے ہیں، اپنی سواریوں پہ بیٹھتے ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، موٹر سائیکل نہیں ہیں، ہوائی جہاز نہیں ہے، وہ جو ان کو دستیاب سواری ہوتی ہے وہ پیدل ہیں تو اس پہ آتے ہیں، وہ قاصد آتے ہیں اور آ کر ایک خط دے کے چلے جاتے ہیں، اگر اس خط کا جواب نہ آئے پیچھے ایک اور آ جاتا ہے، اگر اس کا جواب نہ آئے پیچھے ایک اور آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں ہیں اور کوفے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں آ گئے ہیں، تو کوفیوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں خطوط روانہ شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا اے امام ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس فرسودہ نظام کے خلاف ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور آپ جو نظام لے کے آئے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کا جواب نہیں دیا، لوگوں کے سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں ایسا کام نہیں کرنا ہے، کوفیوں کے پاس نہیں جانا، لیکن امام حسین علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے۔ کہتے چلتے چلتے اس طرح ہوا کہ تقریباً خطوط کی تعداد 150 تک پہنچ گئی، 150 تک خطوط کی تعداد پہنچ گئی۔ اور اس جگہ پر جس وقت یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کل قیامت والے دن ہم آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو آپ نے ہمیں اس فرسودہ نظام کے حوالے کر دیا، تو کل ہم آپ کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ یہاں سے امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے کوفے جانا ہے، اب کوفے جانا ہے، اور لوگوں نے پھر آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفے جانے سے پہلے اپنا کوئی ایلچی بھیج دیں کہ وہ جا کے ادھر پتہ کر لیں۔ فیصلہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایلچی بن کے کون جائے گا، تو طے ہوگا کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے اور رسالت حضرت امام حسین علیہ السلام کے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کو بھیجا جائے گا۔ اچھا، یہ جنگ کا ماحول نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جس وقت گھر سے جانے لگے ہیں تو آپ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، آپ بھی ان کے ساتھ ضد میں لگ گئے۔ انہوں نے کہا بابا آپ نے جانا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سفر پر جائیں گے۔ اور اگر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگر ادھر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ کس لیے لیتے؟ لیکن حضرت مسلم بن عقیل چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، کہتے ہیں جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے تو لوگوں نے بڑا بھرپور استقبال کیا، بڑا انداز کیا، اور اتنا استقبال کیا کہ استقبال کر کے سارے لوگ مختار بن عبید کے گھر آپ کو لے گئے، اور ادھر آ کر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ ہم یزیدی نظام کو نہیں مانتے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ہماری عمارت قبول کریں، ہمارے پاس آئیں، ہماری رہنمائی کریں، ہم زندگی کس طرح گزاریں، ہم کس انداز سے چلیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اس نظام کے خلاف اٹھنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ جس وقت 12,000 کے قریب لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تو مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے فوری طور پر پیچھے پیغام بھیجا، اپنا قاصد بنایا اور اسے کہا کہ ادھر کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، جا کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کریں کہ آپ سیدھے تشریف لے آئیں، سارے خاندان کے ساتھ آپ آ جائیں، ادھر کوفے میں رہیں، اور یہ کوفے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط بھیجا، اور اس کے بعد آپ ادھر ہی رہ گئے۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت نعمان بن بشیر جو تھے صحابی رسول، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جس کو دیکھا کہ لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اس کو چھوڑ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنا شروع کر دی ہے، تو انہوں نے اوپر سے لوگوں کو کہا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن ان پر سختی نہ کی۔ جس وقت یہ بات ہوئی تو اس وقت جو مدینے والا ولید بن عقبہ جو تھا، اس کا بیٹا بھی ادھر تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، عمارہ جو تھا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا مسلم بن یزید خضرمی۔ تو ان لوگوں نے مل کر یزید کو خط لکھا اور اسے کہا کہ ادھر تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور مسلم بن عقیل جو ہے ان کے ہاتھ پر کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تمہاری بیعت توڑ دی ہے، یزید کو کہا، تو اب ادھر تو حالات بہت خراب ہیں، تو ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ جو نعمان بن بشیر آپ نے جو گورنر بنایا ہوا ہے، وہ گورنر تو ٹھیک نہیں ہے، اس نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، وہ تو لوگوں کو سختی بھی نہیں کر رہا۔ تو اس بات پر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ تم جاؤ، تم نے جا کر کوفے کے حالات سنبھالنے ہیں۔ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر کوفے کے لوگوں نے جانا، ان کا مقام جانا ہوا ہے، مدینے کے لوگوں نے جانا ہوا ہے، مکے کے لوگوں نے جانا ہوا ہے، اور سب نے جانا ہوا ہے، یزید خاندان کا آدمی ہے، اسے بھی پتہ ہے، تو پھر اس یزید نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگوں کی پوزیشن دیکھ کر مسلم بن عقیل کے مقابلے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں بھیجا؟ اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا تاریخ پوچھتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے، جنہوں نے ان کو شہید کیا عبید اللہ بن زیاد ہے، عمرو بن سعد ہے، جن لوگوں نے بھی شہید کیا، تو کیا یزید نے ان سے بدلہ لیا؟ کیا ان سے قصاص لیا؟ کیا ان کو مارا؟ ان کو سزا دی؟ نہیں دی، کیونکہ وہ لعنتی شخص ایسا تھا کہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے، یزید نے جیسا کام بھی کرنا تھا اس نے اپنے معاملات کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اگر قرآن کی آیت پڑھی جائے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، یاد رکھیے یہ آیت ادھر ہے جدھر وہ قرآن کی آیت درود والی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔
یزید وہ شخص ہے کہ جس شخص نے اور اس کے ٹولے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آل کو تکلیف پہنچائی جس آل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پر تکلیف پہنچائی محمد کو، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اس کے لیے عذاب دردناک تیار کر دیا گیا۔ تو یہ یزید ہے جس نے یہ نہیں دیکھا کہ مصعب بن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو میں چھوڑ دوں، میں کہوں جی یہ بہت اچھی بات ہے، آپ آ گئے ہیں تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جب مولا علی کرم اللہ کریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ لوگوں کے سامنے بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس پوری طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یزید کے والد حضرت معاویہ نے اس وقت صلح کی درخواست کی اور کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کی مخالفت کو سہتے ہوئے ان کی بیعت کر کے ان کو حوالے کر دی، خلافت چھوڑ دی، بادشاہت کا تاج ان کے سر پر پہنا دیا۔ آج یزید کیا نہیں کر سکتا تھا کہ جو میرے والد کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں میں آج ان کے ساتھ احسان کروں؟ نہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہی نہیں تھا، یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جس نظام میں پڑھ چکا تھا وہ اس نظام میں اندھا ہو چکا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اللہ اس کی آنکھوں پر اور اس کے سماعتوں پر اس کے قلب پر پردے ڈال دیتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، اور اللہ جس ہدایت کا راستہ موڑ دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ حالات دیکھے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر یہ معاملہ کرو۔ اب ذہن میں رکھیے گا امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقام بڑا ہے، پتہ نہیں کتنی کیسی صورت والے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کو بھی پتا تھا کہ اگر میں اپنے طور پر یزید کی طرف سے گورنر کوفہ بن کر گیا تو یہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، مجھے اندر نہیں آنے دیں گے۔ یہاں ایک بات میں کرتے چلا ہوں کہ یاد رکھیے اہل بیت رسول کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، ان کی اولاد اتنی پیاری ہے، مولا علی کرم اللہ کریم سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی کسی نے مقابلے میں نہیں ہرا سکا۔ جس نے بھی کیا ان کے اوپر منافقت کا وار کیا، پیٹھ پیچھے وار کیا، پتہ نہیں چلنے دیا۔ اور امام مسلم بن عقیل بھی ایسے ہی تھے، وہ گھر میں تھے، لوگ ادھر تھے، اور عبید اللہ بن زیاد نے کیا اس نے رات کی تاریکی میں لوگوں میں شہرت مچا دی کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے، حجازی لباس پہنا اور ماتھے پر سر پر امامہ ایسا ہی باندھا جیسا امام حسین علیہ السلام باندھا کرتے تھے، اور پورا لباس ان کا باندھ کر منہ پر نقاب رکھا اور رات کی تاریکی میں آ گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ لوگ اس بغیرت کو عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ کر ان کو ابن رسول اللہ کہہ کر مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے، اور یہ پورے لشکر میں جا کر سیدھا جا کر سیکٹریٹ جو گورنر کا محل تھا اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا، اور رات کو ادھر ہی اندر ہو گیا۔ لوگ چلے گئے، صبح کے وقت اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور صبح کے وقت اس نے لوگوں کو جمع کر کے اب وہ سارا اقتدار اس نے سنبھال لیا۔ رات کو فوج کے ساتھ بھی بات چیت کر لی، سب کی ڈائریاں لے لیں، پوچھ لیا کہ کون کون اس کام میں ملوث ہے۔ اس نے سب لوگوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد پھر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان بڑے بڑے سرداروں کو بھی جمع کیا اور ان کو اپنی حکومت کا تقررنامہ پڑھ کر سنایا کہ مجھے یزید نے گورنر کوفہ بنا کے بھیج دیا ہے، آج کے بعد میں آپ کے اوپر ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے مکر اور اپنی چالوں سے ایسے ایسے معاملات کیے کہ جس پر اس نے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کر دیا اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی کہ یہ معاملات ہو گئے۔ میں اگر اس تفصیل میں اگر جاؤں ناظرین محترم تو میرا اس پر آپ کے ساتھ بہت آگے ٹائم لگ سکتا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں پر ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اپنے ان ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔